جی تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام مینجمنٹ کا اور تمام اسپیشلی جس یونیورسٹی کا اور اکرم صاحب کا، جو یہ باقاعدہ ریگولرلی اس ہیلتھ ڈسکشن کے اوپر وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو آڈینس ہے اس کو آل اوور دا پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور جیسے ماشاء اللہ سے ابھی عمر توصیف صاحب نے بڑی بہت بہترین باتیں کی ہیں، اس طرح کی ہیلتھ ڈسکشنز اور اس کے اوپر برین سٹارمنگ اور تھاٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اسی سے ہی فیوچر جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اور چیزیں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک میرے ٹاپک کا تعلق ہے، میرے ٹاپک میں جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی کا انٹروڈکشن ہے۔ تو سپیریئر یونیورسٹی جو ہے اس کو 2004 میں لانچ کیا گیا تھا پنجاب میں اندر، اور 2010 میں پھر ان کو پہلے کالج تھا، پھر بعد میں ان کو چارٹرڈ یونیورسٹی کا 2010 میں درجہ دیا گیا۔ آج 12 سال بعد پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑے لیول کی یونیورسٹی ہے، 13 فیکلٹیز ہمارے پاس اپرووڈ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم 155 پروگرامز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فیکلٹیز میں ہر قسم کی فیکلٹی موجود ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، نرسنگ ہے، لا ہے، میڈیکل سائنسز ہے، فارماسیوٹیکل سائنسز ہے، الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے، انجینئرنگ ہے، سوشل سائنسز ہے، بزنس مینجمنٹ سائنسز ہے، ایگریکلچر ہے، ویٹنری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بزنس مینجمنٹ میں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ ویٹنری سائنسز ہیں۔ مطلب جس قسم کا بھی ہم شعبے کی بات کریں اس کے اندر بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں، ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس کے اندر پوسٹ گریجویٹ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں یونیک ہیں باقی یونیورسٹیوں سے ہٹ کے، وہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہمارا 19 یونیورسٹیوں کے ساتھ ایک ایم او یو ہے انٹرنیشنل کے ساتھ، ان کا ہمارے پاس انٹرنیشنل آفس ہے۔ ہمارا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ سیمسٹر ایکسچینج پہ ان 19 یونیورسٹیوں میں جا سکتا ہے۔ مختلف ممالک کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر وہ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام پہ ہم بھیجتے ہیں بچوں کو۔ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنا ایک سیمسٹر جو ہے کسی فارن یونیورسٹی میں جا کے پڑھ سکتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، اس کا وہ ڈوول ڈگری پروگرام بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے یونیک چیزیں ہیں ہماری وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بی ایس پروگرامز ہیں اور جتنے جو صرف پروفیشنل اور کونسل کے انڈر ہیں وہ تو کونسل کی چیزیں فالو کرتے ہیں، لیکن جو باقی پروگرامز ہیں اس کے اندر ہمارا ایک 3U1M پروگرام چل رہا ہے۔ 3U1M کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 years ان یونیورسٹی اینڈ 1 year ان مارکیٹ۔ فار ایگزامپل ایک بی ایس جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہے یا بی ایس میڈیا اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ 3 سال تو یونیورسٹی کے اندر پڑھے گا۔ چوتھا سال اس کا جو ہوگا وہ جو کلاس ہوگی اس کی وہ سیچرڈے سنڈے کو ہوگی، باقی 4 دن 5 دن جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز میں جا کے وہ جاب کرے گا، فری میں انٹرنشپ کرے گا، ٹریننگ کرے گا، وہ اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں 1 سال کا ایکسپیرینس لے گا۔ اس کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 4 سال بعد یونیورسٹی کی ڈگری لیتا ہے، ساتھ اس کے ساتھ 1 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں اگر ہم لیب ورک کی بات کریں اور چیزیں بات کریں تو وہ جو ٹریننگ ہے یا لرننگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہو سکتی جس لیول کی آپ پریکٹیکلی بات کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں ڈرائیونگ کی بات کروں تو ڈرائیونگ میں اگر میں کسی کو ایسے بتاتا رہوں کہ ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے، گیئر ہوتا ہے، ایک ریس ہوتی ہے، یہاں سلف لگاتے ہیں، یہ جیسے یہ ٹریننگ کے لیے انہوں نے ہلکی پھلکی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ ایک آدھ روڈ پہ تھوڑے بہت چلوا دیتے ہیں، تو اس سے وہ بندہ ڈرائیور تو نہیں بن جاتا نا۔ پھر ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب ہوا کم ہوتی ہے ٹائروں میں تو کس طرح کا پتہ چلتا ہے، جب اس کے اندر ایکسیلیٹر میں مسئلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انجن میں مسئلہ آتا ہے، بیٹری ڈاؤن ہوگی تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پانی کیسے چیک کرنا ہے، بیٹری کیسے دیکھنی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر جب آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے کوئی بھی ڈگری ہے، کوئی بھی پروفیشن ہے، چاہے وہ فائن آرٹس کا ہے، میڈیا اسٹڈی کا ہے، بزنس مینجمنٹ کا ہے، انجینئرنگ کا ہے، کمپیوٹر سائنس کا ہے، سوشل سائنسز کا ہے، جہاں کا بھی ہے پروگرام، جب اس نے صرف کتابیں پڑھنی ہے تو وہ چیزیں وہ نہیں بتا سکتا، جب تک وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہ سینے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک پریکٹیکل ضرورت ہوتی ہے، اور سپیریئر یونیورسٹی نے یہ ڈیسیژن 2020 میں کیا تھا کہ ہم یہ 3U1M کے ساتھ چلیں گے، کہ ہمارے سارے پروگرامز جو ہیں وہ جو 5 ایئرس کے ہیں وہ 4 ایئر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور 5th ایئر ان کا مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ تو ریلیونٹ مارکیٹ میں فار ایگزامپل اگر ہم فارمیسی کی بات کریں تو اس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پروڈکشن میں جانا چاہتا ہے تو وہ کسی انڈسٹری میں کرے گا اپنی مارکیٹ جو اس کی انٹرنشپ ہے 1 سال کی۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ
مارکیٹنگ میں جانا چاہ رہا ہے تو کسی میڈیکل ریپ کے ساتھ کام کرے گا، اگر وہ فارم میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے تو وہاں کام کرے گا. مطلب جس طرح کی وہ سروسز دینا چاہ رہا ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، اس میں وہ 1 سال کی ٹریننگ لے کے تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے یونیورسٹی میں جمع کرواتا ہے، جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بچے کے پاس یہ اسکل ہے. اور جیسے ہی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لگتا ہے، تو اس کی امپلائبلٹی جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے. کیونکہ ادارے کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کے پاس صرف ڈگری نہ ہو بلکہ اس کو ایکچولی کام کرنے کا طریقہ آتا ہو. تو وہ اس کے لیے کمپلشن ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آسان ہی ہو جاتی ہے کہ جب وہ ڈگری لے کے جاتا ہے تو اس کو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے اس کا. اس کے علاوہ 2 3 چیزیں بڑی اور امپورٹنٹ ہیں. وہ اس طریقے سے ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس ڈگریاں چلتی ہیں، اس میں ہم ایک انٹرپرینورشپ کا کورس پڑھاتے ہیں، اور وہ کمپلسری ہے. چاہے آپ ایم اے اردو بھی کر رہے ہیں تب بھی کمپلسری ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. وہ 3 کریڈٹ کا کورس ہوتا ہے. اس کے اندر پوری جو بزنس کی ٹیکنیکس ہیں وہ ساری سکھائی جاتی ہیں، کہ آپ نے بزنس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس میں انویسٹ کیسے کرنا ہے، اس کی مارکیٹ کیسے کرنی ہے، اس کی فزیبلٹی کیسے بنانی ہے، اور بزنس کرتے ہوئے آپ کو کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو. اس کو ہم انٹرپرنوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں، ETTP کے نام سے ہوتا ہے. وہ ETTP پروگرام جو ہے اس کے اندر کچھ ٹیچر جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں جن کو ٹرین کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ HOD کرتا ہے کہ میرا کون سا سمیسٹر میں جو ہماری کلاس ہے وہ یہ کورس کرے گی. تو پوسٹ گریجویٹ میں تو کسی بھی سمیسٹر میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہوتے ہیں اس میں عموماً 5th سمیسٹر میں، 6th سمیسٹر میں، 7th میں، 8th میں، جس میں ان کو لگتا ہے کریڈٹ آر باقیوں سے کم ہے تو وہ اس میں ان کو ایڈجسٹ کروا کے تو پورا ایک کورس کرواتے ہیں. اور وہ کورس اس کے DMC کا حصہ بھی بنتا ہے، اور اس کو مطلب امپلائر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ انٹرپرینورشپ بھی سیکھ کے آیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک کورس اور ہم کرواتے ہیں بچوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انٹرپرینورشپ. کہ اس میں بچوں سے سوشل ایکشن پروجیکٹ کروائے جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جہاں تک جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے یا کل کو روزگار کمائے گا تو اپنی فیملی کا سٹیٹس اپلفٹ کرنے کے لیے وہ بڑی ایفرٹ کرے گا، اتنا بھی کمائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے، جو کمیونٹی کی اپ لفٹنگ ہے، جو کنٹری کی اپ لفٹنگ ہے، جو کنٹری کی ویل بینگ ہے، یا جو انڈر پریولیج جو کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر جو ہے وہ بھی بچے کے پاس ہونی چاہیے. اس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے بچے کو، اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو میرے اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ ہو. اس میں سوشل ایکشن پروجیکٹ میں مختلف ویلفیئر پروجیکٹ بچوں سے کروائے جاتے ہیں. اس میں پلانٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ درخت لگائے. اس کے علاوہ واٹر پمپ ہو سکتے ہیں، وہ ہینڈ پمپ وغیرہ لگواتے ہیں. واٹر کولر کی گفٹنگ ہوتی ہے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس کیا کرتا ہے، خود ریونیو جنریٹ کرتا ہے. وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ریونیو جنریٹ کرے، کسی ڈونر سے بات کرے، فیملی سے بات کرے، فرینڈ سے بات کرے، تو لیکن اس کے اندر ایک وی اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا. تو ہمارے یہاں بچوں نے لاکھوں روپے انویسٹ اکٹھا کر کے اس میں اس طرح تک کے بھی پروجیکٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی کلاس سے 1000 2 2 ہزار روپے اکٹھا کر کے کسی غریب کو رکشہ لے کے دیے کہ آپ اپنی ارننگ کر سکیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ٹھیلے لگوا کے دیے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کروائے ہیں. تو اس طرح کے کچھ لوگوں نے پھر فری آف کاسٹ ٹریننگز دی ہیں. فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سائنس کا ہے تو وہ کمپیوٹر کا کورس کرواتا ہے جا کے مدرسوں میں جا کے، تاکہ یہ لوگ بھی کل کو ملک کے ایک مفید شہری بن سکیں. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں، وہ ہمارے پاس ہوتی ہے PBL، پروجیکٹ بیس لرننگ ہوتی ہے ہمارے پاس. کہ ہمارے پاس جو بھی ہم کورس پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر شفقت رسول صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اس بات کی گواہ ہیں. یہ 2 دفعہ ہمارے پاس اس کے لیے آ بھی چکے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کورس پڑھا رہے ہیں اس کورس کی کتابی چیزوں سے ہٹ کے اس کا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں، کہ وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو وہ لرن کروائے گا جو چیزیں وہ کتابوں سے نہیں یاد کر سکتا. وہ ہینڈ آن کو چیز بناتا ہے اس کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اناٹمی کی، تو اناٹمی میں بونز کو یاد کرنا، ان کی چیزوں کو رٹا لگانا، ان کی نرو سپلائی، بلڈ سپلائی، پارٹس، مسل اٹیچمنٹ، نرو اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے، وہ اتنا کافی ٹف کام ہوتا تھا. لیکن پچھلے سال ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا، اس میں ہم نے یہ کیا کہ بچوں سے ہم نے آرٹیفیشیل بونز بنوائے تھرموپول شیٹ کے ذریعے. تھرموپول شیٹ کے ذریعے انہوں نے وہ پورے اس کے جو
بونس کی جو فریگمنٹیشن ہوتی تھی، جو لائننگ ہوتی تھی، وہ ساری انہوں نے ڈیفائن کی، پھر اس کے اوپر انہوں نے لیبل کیا، پھر انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا. تو وہ جو انہوں نے چیزیں یاد کی ہیں وہ ان کو لائف ٹائم کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ بون تیار کی ہے. بون تیار کر کے اس کو پینٹ کیا ہے، پینٹ کرنے کے بعد اس کی انہوں نے ساری لیبلنگ کی ہے، اور لیبلنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک پورے پینل کے سامنے پریزنٹ کیا. اور اس پروجیکٹ کے پھر ان کو نمبر ملتے ہیں جو ان کے مارکس میں ایڈ ہوتے ہیں. تو وہ پروجیکٹ بیس لرننگ جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے سپیریئر یونیورسٹی کا. شاید باقی یونیورسٹی میں ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ہم نے یہاں سپیریئر میں آ کے دیکھا ہے. تو ہم سپیریئر میں اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. ان کی سافٹ سکلز کو بڑا پالش کرتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن سکلز کو پالش کرتے ہیں، اور ان کی جو رائٹنگ سکلز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان فیوچر کبھی آپ سپیریئر یونیورسٹی کے کسی گریجویٹ سے ملیں گے تو وہ آپ کو باقی یونیورسٹیوں گریجویٹ سے ذرا آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا. اس کی سکلز ڈفرینٹ ہوں گی، اس کی انٹرویو سکلز اچھی ہوگی، اس کی سی وی رائٹنگ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور جس سبجیکٹ کا وہ بچہ ہوگا اس سبجیکٹ کے حوالے سے بھی وہ اس کے پاس ہینڈز آن ٹریننگ ہوں گی، اور وہ آپ کو ایک اچھا ویلیویبل سٹیزن پائیں گے آپ اس کو پاکستان کا. تو یہ آج کا انٹروڈکشن تھا، اور میں تمام سامعین کا شکر گزار ہوں. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ادروائز ہینڈ اوور ٹو ڈاکٹر اکرم صاحب. Thank you very much, Dr.